اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یصبح بی میتا ولا سقیما ولا مضروبا علی عروقی بسوء ولا ماخوذا باسوء عملی ولا مقطوعا دابری۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے موت نہیں دی۔ خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا 215 ہے کہ امام کا یہ خطبہ ایک اصل میں دعا ہے۔ امام یہ دعا بہت زیادہ طور پہ کیا کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے موت نہیں دی، جس نے مجھے بیمار نہیں بنایا، نہ ہی کوئی رگ میری پھٹی ہے، نہ ہی کسی بدعملی کا اس نے میرا مواخذہ کیا ہے، اور نہ ہی میری نسل کو اس نے منقطع کیا ہے۔ بس لم یصبح بی میتن، اس عبارت سے مراد ہے کہ خداوند عالم نے میری سال زندگی قرار دی ہے۔ انسان کی بقا نسل سے ہے، اور امام نے کہا کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ اس نے میری نسل برقرار رکھی ہے۔ ولا مرتدن عن دینی، خدا نے مجھے دین سے مرتد نہیں بنایا۔ مرتد کی 2 اقسام ہیں، ایک تو دین اسلام سے مرتد ہونا، یعنی توحید کا، نبوت کا اور معاد کا انکار کرنا۔ توحید، نبوت اور معاد کا انکار کرنا یہ ارتداد از دین ہے، دین اسلام سے مرتد ہونا ہے۔ ایک دفعہ ولایت ائمہ علیہ السلام سے مرتد ہونا ہے۔ یہ ولایت سے مرتد ہونا کہ انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن ولایت سے منہ موڑتا ہے۔ بالا ترین موجود خدا، بالا ترین موجود خدا ہے، بالا ترین موجود خدا ہے۔ بس ولا منکرن لربی، میں اپنے رب کا منکر نہیں ہوں، میں اپنے رب کا منکر نہیں ہوں۔ ولا مستوحشن من ایمانی، اور میں ایمان سے خوف نہیں کھاتا۔ ایمان ہے میرے ساتھ تو مجھے خوف نہیں آتا، اور نہ ہی تو نے بس نہ ہی میرے ایمان کو کم کیا خدا، نہ ہی مجھے کم عقل بنایا، نہ ہی مجھے کم عقل بنایا، اور نہ ہی مجھے عذاب دیا پہلی والی امتوں کی طرح۔ بس بالا ترین موجود خداوند عالم ہے۔ بہترین چیز معرفت خدا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے۔ مغرب کے متفکرین کی مشکل خدا اور معاد کا انکار، خدا اور معاد کا انکار ہے۔ انسان کم مال پر گزارا انسان کا ہو سکتا ہے، انسان کے پاس کم مال ہو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس اگر عقل کم ہو تو گزارا نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے میری عقل کو کم نہیں کیا، عقل کم نہیں کیا، ایمان کم نہیں کیا تاکہ میں خوف زدہ ہو جاؤں، تنہا ہو جاؤں۔ اصبحت عبدا مملوکا ظالما لنفسی لک الحجہ، میں تیرا مملوک بندہ ہوں، بن کر زندگی گزارتا ہوں، تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پاتا خداوند عالم۔ تو نے مجھ پر اتمام حجت کی ہے، تو نے مجھ پر اتمام حجت کی ہے، میں نے حق ادا کر کے حجت تمام نہیں کی، حجت تمام نہیں کی۔ بس جو تو نے عطا کیا ہے، جو تو عطا کرتا ہے وہ میں حاصل کرتا ہوں، اور تو ہی مجھے بچاتا ہے، خود بچنے کی استطاعت نہیں ہے میرے پاس۔ بس انسان کبھی حق کے اطاعت، حق کے عبادت ادا نہیں کر پاتا، ٹھیک؟ تبھی امام فرماتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر کے حجت تمام نہیں کی خداوند عالم، میں حق ادا نہیں کر پایا، تو نے اپنی حجت تمام کی ہے، سب کچھ نوازا ہے، مجھے وجود دیا ہے، نعمتیں دی ہیں۔ بس انسان کبھی بھی حق عبادت یا حق اطاعت ادا نہیں کر پاتا۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے الہی ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے رب ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس انسان خاص ذکر، شب زندہ دار ہو، نماز شب ایک خاص ذکر ہے، شب زندہ داری ایک خاص ذکر ہے۔ بس انسان کامل جب اس سے جدا ہوتا ہے، اس دن میں معاشرتی امور انجام دیتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، باقی امور انجام دیتا ہے، دنیاوی امور انجام دیتا ہے، تو اس وقت یہ انسان کامل یا ائمہ علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس خاص ذکر سے دوری کی وجہ سے۔ معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن خاص ذکر کی وجہ سے کثرت استغفار کرتے ہیں، ٹھیک؟ بس یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم حق عبادت اور حق اطاعت ادا نہیں کر سکتے،
حق اطاعت نہیں ادا کر سکتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زاد راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے، راستہ بڑا طولانی ہے، سفر بڑا دور ہے۔ یہ وہ صفات خدا کی سیر کا سفر ہے، یہ سیر کا سفر ہے۔ تبھی یہ حضرات دعا مانگتے ہیں کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے خدا ہمیں عطا کر کہ ہم مکمل کٹ کے تیرے ہو جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک او اذل فی ہداک او اضام فی سلطانک او استحد والامر لک۔ اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری بے نیازی کے سائے میں فقیر ہوں، اور اگر تیری ہدایت نہ ہوتی گمراہ ہو جاتا۔ تیری حکومت میں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، تمام اشیاء تیرے دستے قدرت میں ہیں، بس میں کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا جب تو میرے ساتھ ہو، میں کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ بس امام ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم خدا کی نسبت فقیر ہو، خدا ہی غنی بے نیاز، خدا ہی بے نیاز ہے۔ یا من یہد اللہ، خدا جس کی ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یا ان ینصرکم اللہ، اگر خدا تم پر غالب آ جائے، اگر خدا تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ٹھیک، امام فرماتے ہیں اللہم اجعل نفسی اول کریمۃ، اے خدا میری جان کے لیے اہم کرامت والی نعمتیں قرار دے، یعنی ایسی نعمتیں دے جس سے میں کریم بنوں، اہم ودیت قرار دے جس کی وجہ سے میں تیری طرف رجوع کروں، تیری طرف پلٹوں، مجھے شوق آئے کہ میں تیری طرف پلٹوں، یہ تیری نعمتیں ہوں کہ میں تجھ سے ہی پناہ چاہوں، اور تیرے کلام قرآن سے گمراہ نہ ہو جاؤں، تیرے کلام سے گمراہ نہ ہو جاؤں، یا تیرے دین کے حوالے سے فتنے میں نہ پڑوں خداوند عالم، یا تیری ہدایت کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جاؤں، خواہشات کا غلبہ مجھ پہ نہ ہو، خواہشات کا غلبہ مجھ پہ نہ ہو۔ بس امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ کثیر طور پہ امام دعا کیا کرتے تھے، یہ کثرت سے دعا کرتے تھے، حمد پروردگار ہے اس میں۔ بس امام کی یہ دعا ہمیں حفظ ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہم کثیر مواقع پہ اس دعا سے استفادہ کریں کہ اس دعا میں حمد خدا ہے، خدا سے جڑا رہنا ہے، ایسے جملات ہیں جس میں انسان خداوند عالم سے توسل کرے کہ بڑی نعمتیں خداوند عالم کی ہیں کہ دین پہ بھی باقی ہیں، زندگی بھی جاری ہے، اور دین کے منکر بھی نہیں ہیں، ایمان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، عقل سے فائدہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ ساری ایک اہم نعمتیں خداوند عالم کی جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔